الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں رکھنا چاہتے. مہمان گرامی چونکہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں، شاید راستے کسی وجہ سے ان تاخیر ہو رہی ہو، اس لیے جب تک کہ وہ آتے ہیں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. عجیب واقعہ ہے کہ میں جب پشاور میں تھا 1988 90 اور کچھ 91 جہاد افغانستان کے دوران میرے ہاتھوں میں قرآن و حدیث کے بعد جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ علامہ اقبال کا کلام تھا، اور میں نے جو نغمہ افغان مجاہدین کو اور طلباء کو دیا وہ علامہ کا ایک شعر تھا. میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ افغان باقی کوہسار باقی الحکم للہ والملک للہ. یہ وہ نعرہ تھا یا ایک نغمہ تھا جو ان کے دلوں میں اتر گیا. اور ہمارے یہاں رہتے رہتے وہ کچھ اردو بھی سمجھنے لگے تھے، تو میں علامہ کی اس نظم سے شروع کرتا ہوں جو میں نے ان کو بہت سنائی. اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ علامہ نے قدر تعریف افغان قوم کی ہے، میرے ان کی حد تک کسی اور قوم کی نہیں کی ہے. اور وہ کابل کو ایشیا کا دل کر دے. یہاں کابل بیمار پڑا تو پورا ایشیا بیمار پڑ جائے گا. کابل صحت مند ہو گیا تو ایشیا صحت مند ہو جائے گا. 20-25 اشعار تھے فارسی میں، ان کو پڑھ کے انہیں سناتا تھا. افغان جہاد خوشحال سب سے زیادہ ابھر کے آیا اور اس کے نام کو سب سے زیادہ سنا گیا وہ علامہ رحمۃ. ہمارے بس اب تک ہر ایک کام کو علامہ صاحب کے کلام والوں نے پڑھا، لیکن پروفیسر دانشور نے تعلیم چیزیں نہیں پڑھا. رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو ہی اے فرزند کوہستاں اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان او غافلان. جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں ہیں وہ کیسا طوفان، خودی پہچان او غافل افغان. ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا، اس بندے کی دہقانی پہ سلطان قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان. تیری بے علمی نے رکھ لی. ابھی جو ہو گیا گزشتہ 10-12 سالوں میں، یہ علامہ 50-60 سال پہلے بتا رہے ہیں. تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، خودی پہچان وہ غافل افغان. اور پرسوں جب 2 دن پہلے ان سے بھی ملاقات ہوئی تو ایک
ایک صاحب نے یہ اشعار سنے، وہ کہنے لگے کہ اب یہ تو انہی پہ منطبق ہوتے ہیں کہ بے جرأت رندانہ ہر عشق ہے روباہی، بازو ہے قوی جس کا وہ عشق ید اللہ، جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے، اے وائے تناسانی ناپید ہے وہ راہی، وحشت نہ سمجھ اس کو اے مردک میدانی، کوہسار کی خلوت ہے تعلیم خداگاہی، دنیا ہے روایاتی ہے مناجاتی، درباز دو عالم را این است شرع۔ عزیزان گرامی، میں ماں کے چند اشعار آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں۔ یہ علامہ کی دو مشہور نظمیں جن کی وجہ سے علامہ پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا، فتوے تو بہت لگے، ان کی زندگی ہم وہ کون سی گاہ جو نہیں دی۔ یہ حکیم الامت ہونے کے بعد بنا کرتا ہے آدمی، جیتے جی تو وہ زانی شرابی ہوتا ہے، تو فاسق و فاجر اور زندیق ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ جب مر جاتا ہے تو حکیم الامت بن جاتا ہے، مجدد ملت بن جاتا ہے۔ زندہ قومیں زندہ انسانوں سے فائدہ آتی ہیں، اور مردہ قومیں مردوں کو حکیم الامت نہیں، اور جیتے جی ان پہ پھٹکار بھیجی۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اسرت کی زندگی گزارتے رہے، فاقہ مستی کی، ایک بنیا اور ایک دھوتی زندگی گزار دی انہوں نے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد مردے پہ، ان کے مقبرے پہ جو خرچہ کر رہے ہیں، ہر وقت 4 سپاہی کھڑے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، اب پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں نکل کے بھاگ نہ جائے۔ وہ بھاگ چکا ہے، وہ تو کہیں دور، بہت دور یہاں سے نکل گیا ہے، اندر ہی اندر۔ تو کبھی آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ جتنا خرچہ آپ نے ان کے پہرے پہ، ان کے پل پہ، ان کے مرنے کے بعد کیا ہے، کبھی جیتے جی اس کا 1% خرچہ، زیادہ نہیں کہتا ہوں، 1% جیتے جی کی زندگی میں اس پہ کر دے تو وہ کیا کچھ کر سکتا تھا۔ ساس کو سکھا کہ دیکھو میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے دو، میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، میں اس دور میں تب کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری موجود ہیں، سلیمان ندوی موجود ہیں، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ، میں کی مدد سے یہ بہت بڑا کر لوں گا، میرے لیے کچھ انتظام کر دو، کوئی ادارہ بنا دو، چھوٹی زمین کا ٹکڑا ہو، اس پہ ایک چھوٹی ادارہ ہو، چند علماء کی بیٹھنے کی جگہ ہو، ان کا خرچہ ہو، چند محقق ہو، لابی ہو، اچھا دفتر ہو۔ مسعود کو خط لکھا، اور بہت سے دوستوں کو، سر عبدالقادر کو لکھا، اور سر راس مسعود کو جو انہوں نے خط لکھا وہ پڑھ کے میں بہت دیر تک روتا رہا کہ وہ شخص جس نے کہ لاکھوں روپے انجمن حمایت اسلام کو جمع کرا کے دے دیے، رات کی حد تک کتنا بے بس ہے، کچھ بھی نہ ہو سکا، علامہ شیر لکھ سکے، نہ فقہ مرتب کر سکے۔ مرنے سے 1.5 سال پہلے نواب بھوپال نے ان کا وظیفہ مقرر کیا 500 روپے مہینہ، جو ان کے علاج پہ خرچ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا، اچھا شعر مجھے لگا کہ ہر سنگ زنی کرتے رہے ارباب وطن،
عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے ارباب وطن، یہ الگ بات ہے، دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ یہ الگ بات ہے۔ عزیزان گرامی، 1983 کی بات میں بارکلی یونیورسٹی میں